السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور کیسی گزر رہی ہے زندگی سب کی؟ اور سب کیسے ہو؟ کیا حال چال ہے؟ اور سب سے پہلے یہ کہ میں بات کر رہا ہوں کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں لاسٹ میں بولوں گا تو آپ لوگ بھول جاؤ گے اس لیے پہلے بول رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور پھر جو ہے باتیں سنیں انشاءاللہ۔ تو خیر، گورنمنٹ چلی گئی اور نگراں حکومت آنے والا ہے۔ ابھی تک تو کسی کا نام آیا نہیں، لیکن ایک نام ایسا گھوم رہا ہے، وہ ابھی مارکیٹ میں، پتہ نہیں کہ وہ جیلانی ہے، تو پتہ نہیں کہ اس کو رکھیں گے یا دوسرا کوئی نام آئے گا۔ آج شاید کوئی نام آ جائے گا آج کے دن۔ تو گورنمنٹ چلی گئی، پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گیا، اور تو خیر ابھی یہ 6 مہینے کے لیے گیا یا 3 مہینے کے لیے گیا، لیکن لگتا ہے کہ 7 مہینے کے لیے گیا۔ تو 7 مہینہ یعنی انتظار کرنا پڑے گا اگلے الیکشن کا۔ تو بہرحال، تو عمران خان کو بھی جیل میں جو ہے یعنی سی سے بی گریڈ میں لے کے گئے، وہاں پر اس کو چارپائی دیا گیا، کچھ پنکھے منکے کا بندوبست کیا گیا، اور کچھ ٹیبل کرسیوں بھی اس کو دے دیا گیا مثلاً، تاکہ وہ تنگ نہ رہے، زیادہ پریشان نہ رہے، اور کچھ کتابیں ان کی لے کے جا کے اس کو رکھ دیں تاکہ ٹائم اس کا یعنی پاس ہو جائے، کتابیں پڑھے۔ سب سے تو بہترین کتاب جو ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، تو یعنی اس میں ثواب بھی ملے گا، ساتھ ساتھ میں اس کا وقت بھی جو ہے ضائع نہیں ہوگا، وقت اس کے اچھی طریقے سے کٹے گا۔ تو اور نالج اور معلومات میں بھی قرآن کے جتنے مثلا چیزیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، جو ہم تو ویسے بھی قرآن سے یعنی دور رہتے ہیں مسلمان، اس لیے جو ایک آیات ہے ہمارے، اللہ کہتے ہیں کہ قال نبی ان قوم یتقوا هذا القرآن ماجورا، کہ نبی کہتے ہیں قیامت کے دن میری قوم نے اس قرآن کو جو ہے ماجور کیا۔ ماجور کا مطلب یعنی پس پشت پھینک دیا، پس پشت رکھ دیا، اس کی طرف گیا نہیں۔ تو بہرحال قرآن پڑھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور ڈیلی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ساری چیز تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ باقی کتابوں کی باتیں تو کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر، اب آتے ہیں، یہ رات کو جو ہے ایک نیا پنڈورا آ گیا امریکن چینلوں میں، اور پھر آتے آتے سوشل میڈیا میں، پھر پاکستان میں یہ سائبر کا شوشہ دوبارہ چھوڑا گیا۔ سائبر یعنی کس طرح جو ہے امریکنوں کے پاس پہنچ گیا، تو وہاں پر جا کے اس نے جو ہے مثلاً یعنی اس سائبر کو یعنی امریکنوں نے جو ہے اس کو یعنی ٹی وی میں اور چینلوں میں ادھر ادھر شائع کر دیا۔ تو کہا کہ اس میں کوئی یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم نے مثلاً یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کو ہم نے کوئی یہ نہیں کہ ہم نے تو صرف ہمارے جو سفیر نے اور اس کے سفیر کے ساتھ یعنی ایک ناپسندیدہ بات کیا تھا کہ ہمیں یعنی یہ پسند نہیں ہے، اس کے یہ جب تک یہ ہے تو شاید امریکہ کا اس کے تعلقات بہتر نہیں رہیں گے۔ تو یہ ہوا سائبر کی بات، اور تو مثلاً پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر جس چینل نے یہ اثر کیا وہ اپنا سورس بتا رہا ہے کہ مجھے پاکستان کے فوج نے یہ یعنی پاکستان کے ایک فوجی نے مثلا ایک فوج کے ایک بڑے عہدیدار نے یہ سائبر ہمیں دیا۔ تو اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی فوج کے اندر جو ہے بہت بڑا یعنی ولولہ اور بہت بڑا یعنی جوش ہے عمران خان کے لیے، اور فوج جو ہے عاصم منیر کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو یعنی اپنے آرمی چیف کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس کے طرفداری زیادہ عمران خان کی طرف ہے۔ تو یہ یعنی ذرا آپ، میرا مطلب ہے ابھی میں اس کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے باتیں کریں گے، جو مثلاً جو بات کیا صحیح بات ہے، مثلاً جو صحیح کیا بات ہے وہی باتیں ہم کریں گے۔ تو یہ سارے جو ہے کارنامے یعنی اصل میں کیا ہوا کہ امریکہ کے جو ہے مثلاً جتنے جو امریکہ نے جو محنت کیا، یہ تقریباً یعنی 27 سال سے یہ محنت کر رہے ہیں عمران خان کو پالش کر کے، اس کو نکارا، اس کو پالش کر کے بھیجا پلے بوائے سے، اور مقامی بوائے بنا دیا اس کو۔ تو اس کے پیچھے میں جب بھی کہتا تھا، میرے اور بھی لوگ ہیں پرانے جو ان کو کوئی بھی دیکھ لے، میرے ٹویٹ ہے 2011 کے 2012 کے، میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا، کس نے لایا، کیوں آیا، کیونکہ اس کو اتنا بھی سنگینی کا پتہ نہیں ہے عمران خان کو،
کہ مجھے یعنی کس طرح بھیجا گیا. اس نے وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ہاں میں آؤں گا پاکستان میں, میرا پارٹی بنے گا, پھر مجھے پیسے ملیں گے, پیسے چاروں طرف سے آئیں گے, اس کے بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں گا, وزیر اعظم کے بعد پورا میرے پاس ایک بہت بڑا سسٹم آئے گا, میں یعنی بھاری اکثریت سے میں جیتوں گا, پھر میں بھاری اکثریت سے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد منظور کراؤں گا کہ یعنی پارلیمنٹری نظام سے لے کے صدارتی نظام کی طرف جائیں گے, پھر میں صدر پاکستان بن جاؤں گا. پھر ہمارے پاس یعنی اور بھی وقت ہوا ہے کہ کیوں پاکستان کے پاس یہ 4 سال یا 8 سال والی تو صدر والے بات نہیں ہے کہ امریکہ میں 1-2 دفعہ کوئی صدر ہو گیا اس کے بعد تیسری بار وہ آتا نہیں ہے, یہ دوسرا آئے گا. تو یہاں پر کوئی بھی صدر بیٹھ گیا تو ہمیشہ کے لیے, کیونکہ اس کو عوام سے ووٹ لینا ہے, عوام مجھے ووٹ دیتا رہے گا, پھر فوج میرے انڈر میں آئے گا, سسٹم میرے انڈر میں آئیں گے, انٹیلیجنٹ میرے انڈر میں آئیں گے, میں جدھر بھی لے کے جاؤں گا میں عوام کو ادھر ہی گھما سکتا ہوں, عوام کو اپنے پاؤں تلے رون دوں گا. تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا پکڑا ہے, اس کے پیچھے یہ پکڑا تھا کہ آپ جا کے ملک کو جو ہے ڈی اسپلائز کرو, مثلا اس کو اتنا خراب کرو, اتنا یعنی اندر ایک دوسرے سے دشمنی کرو کہ پاکستان جو ہے حالت خراب ہو جائے, پاکستان کے کاروبار نہ چلے, پاکستان کی ساری چیزیں جام ہو جائیں, پاکستان مجبور ہو جائے آ کے ہم سے قرضہ لینے کے لیے, پھر ہم اس سے یعنی کیا کیا شرط شروط کرائیں گے. تو 2014 میں اس نے جو پہلا دھرنا دیا تھا مثلا ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے, تو دھرنا آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا دیر چلا, وہ پیسہ کہاں سے آیا, پیسہ کس نے دیا. ایک دن کا جو دھرنے کا خرچہ ہے وہ کروڑوں کا خرچہ تھا. کیا یہ چندے سے پیسے آتے ہیں؟ یہ کہاں سے پیسے آئے؟ یہ سارا کا سارا جو ہے یعنی دنیا کے سب سے بہترین انٹیلیجنٹ اور سب سے یعنی امیر ملکوں کا پیسہ تھا. ایک غریب ملک تھا انڈیا, لیکن وہ بھی امیر تھا اس کام میں, کیونکہ اس کام میں وہ پیسہ دل و جان سے لگاتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچا دیا جائے, پاکستان کو کس طرح توڑ دیا جائے, پاکستان کی فوج کو کس طرح کمزور کرے مثلا. تو یہ سارے کے سارے پیسے انڈیا, اسرائیل, امریکہ اور بھی بہت سے دشمن پاکستان کے سب نے مل کے یعنی اس کو جو ہے یعنی یہاں تک لانے کے لیے کتنا کوشش کیا. لیکن آفرین ہمارے جو ہے یعنی انٹیلیجنٹ کو, آفرین ہمارے فوج کو, تو پھر بھی ہم اپنے فوج کو, ہمارے فوج جب سے پاکستان بنا ہے فوج ہمارے جو ہے یعنی وہ جہاد میں, جس طرح جنرل عاصم منیر نے جو فوج کے سربراہ قائد پاکستان ہے, فوج کے سربراہ مثلا آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہم ہمیشہ جہاد میں ہیں. تو اس نے صحیح کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے ہمیشہ جہاد میں ہے, کبھی اس بارڈر پہ, کبھی اس بارڈر پہ, یا کبھی باہر کے یعنی ہمارے دشمن باہر کے ملکوں میں, کیونکہ ہمارے انٹیلیجنٹ تو پورے دنیا میں پھیلے ہوئے. یہ نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ بس جو بھی کریں ہم بس سوچتے رہیں کہ ابھی یہ کیا کر, لیکن ہمارے ماشاءاللہ دنیا کا 1 نمبر کا انٹیلیجنٹ, 1 نمبر انٹیلیجنٹ ہے جو ISI. تو اب سارا گیم ان کا خراب ہو گیا, سارے دھرنے ان کے خراب ہو گئے. وزیر اعظم بنائے, اس کو چیز نہیں ملا عمران خان کو. عمران خان نے پھر اپنے ساتھ جنرل فیض حمید کو ملایا, اور کچھ ہمارے آرمی بھی جو سربراہ تھے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ان کو یا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا اللہ جانے, لیکن پھر بھی جو ہے اس کا ساتھ دیا تھا. پھر واپس یعنی ریورس گیئر مار دیا تھا ان لوگوں نے, دوبارہ واپس آ گئے اپنے یعنی جگہ پہ. جیسا جنرل باجوہ تھا تو اس نے دیکھا کہ کام نہیں چل رہا, یہ تو بہت بڑا مشکل میں, یہ تو بہت مصیبت کر دے گا, تو اس نے چھوڑ دیا. اس نے بولا ہم نیوٹرل ہے خلاص. تو اس کے نیوٹرل ہونے سے یہ ختم ہو گیا, گر گیا, اس پہ عدم اعتماد کا ووٹ آ گیا. اگر عدم اعتماد کا ووٹ نہیں آتا تھا تو یہ بہت بڑا یعنی یہ پاکستان کے لیے سمجھو ایک ایٹم بم تھا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو خود بھی نہیں معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک انسان یعنی ایک پاگل کو آپ بھیجو گے گھر کے سیکورٹی کے لیے, تو پاگل ہے, کبھی آگ لگا دے گا, کبھی کچھ کر دے گا. تو یہ پاگل کی طرح تھا. تو میرا مطلب اب جا کے یعنی یہ سارا گیم جو ہے ختم ہو گیا. عمران خان یعنی توشہ خانہ کیس میں جیل میں گیا. اب اس کا مثلا یعنی 5 سال کی نااہل قرار دیا گیا. پارٹی تو چل رہا ہے اس کا, لیکن پارٹی میں وہ دم نہیں ہے جو پارٹی آگے یعنی پرفارم کرے. تو امریکہ نے دیکھا کہ میں اپنا آخری جو ہے پتہ کھیلوں. اب یہ سائفر کس کے پاس تھا؟ سائفر عمران خان کے پاس تھا. عمران خان نے کہا کہ مجھ سے گم ہو گیا, تو سائفر گم ہو کے امریکہ کیسے پہنچ گیا, اس صحافی کے ہاتھ کیسے پہنچ گیا, اور چینل والوں کے پاس کیسے پہنچ گیا. تو سائفر تو یعنی تو ظاہر ہے ایک تو عمران خان کے پاس ہے, ایک فارن منسٹری میں جو اس کا اصل کاپی جو اصل چیز ہے وہی رکھا ہوا ہے.
تو یہ یعنی یہ سائفر یہاں سے جا کے وہاں پہنچنا اور پھر وہاں سے جا کے ظاہر ہونا، پھر ہمارے فوج کا نام لینا کہ پاکستان کے ملٹری نے ہمیں دیا ہوا ہے، پاکستان کے ملٹری والوں نے، یعنی کسی جنرل نے، کسی کرنل نے دیا ہے. تو یہ فوج کو یعنی بدنام کرنے کے لیے ایک نیا چال تھا، ایک نیا نمونہ تھا، تاکہ پاکستان کے یعنی آرمی کے خلاف جو عمران خان نے پہلے سے یعنی بہت یعنی اچھے کام کیے، پیچھے کتنے لوگوں کو لگا دیا، جو باہر جو ہے اوورسیز پاکستانی ہمارے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے فوج کو. تو ایک یہ تھا کہ پاکستانی عوام کو، پاکستان کے لیڈر کو، پاکستانی یعنی کچھ پارٹیوں کو اکسائے تاکہ فوج کے خلاف. اور دوسری بات یہ کہ مثلا یعنی جس انسان کو امریکہ لانچ کرتا ہے تو جب اس کے کام نہیں آتا ہے تو اس کو جو ہے مرواتا ہے. تو اب اس نے دو گیم ایک ساتھ کھیلا، فوج کے خلاف بھی ایک تیر چلایا، دوسرا تیر اس نے عمران خان کے خلاف بھی چلا دیا. اب دیکھیں کام کا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، اس کو جو بھی ختم کر دیں تاکہ اس کے اوپر اور بھی یعنی زیادہ شک شبہ آ جائے اور اس کو پھانسی میں چڑھا دے. تو یہ ہو گیا سائفر کا حال احوال. تو باقی اللہ خیر کرے، انشاءاللہ سب ٹھیک جائے گا اور سب چیز انڈر کنٹرول ہے آرمی اور انٹیلیجنٹ کے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ حکومت بھی آئے گا، وہ بھی انڈر کنٹرول ہی ہوگا، بہترین سے بہترین یعنی لوگ آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پبلک ہی لائے گا، عوام ہی لائے گا. میں نے بھی مت سمجھا کہ میں کہتا ہوں کہ لائے گا، کہ نہیں، عوام ہی لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عوام کے ووٹ سے آئیں گے اور صحیح ووٹ سے آئیں گے، ووٹ کے عزت سے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہ جو ہے سارا کا سارا جو ہے مثلاً یعنی جو ایک بہت بڑا گیم تھا، یعنی 20 سال سے زیادہ اس گیم کو چل رہا تھا، تو اب وہ اختتام پر پہنچ گیا. تو IMF کا بھی جو ہے شرط شروط بھی دیکھنے میں کمتی ہو گیا، کیونکہ ان کا شرط یہ تھا کہ پاکستان کے ایٹمی میزائل اور ایٹم بم وغیرہ سب کو رول بیک کیا جائے. تو بہرحال وہ نہیں ہو گیا. تو اللہ نے خیر کیا، اللہ نے پاکستان کو بچا دیا. تو بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے بھی لوگ تو دوبارہ میں حاضر ہوتا ہوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. تو اللہ حافظ.